سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے عشق رسول، محبت رسول، نسبت رسول، اتباع رسول کے موضوع پر ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج اصحابہ کرام کے اسوہ سے اسی نسبت رسول کو، اتباع رسول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصحابہ کرام کس طرح حضور علیہ السلام کے عاشق تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ صحابی بنے کیسے، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو صحابی بنا گئی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھی، ان کے ساتھی کون ہیں؟ اصحابہ کرام ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، کافروں کے ساتھ سخت ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جب اصحابہ کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جو صحابہ کی پہچان بتائی، صحابہ کا تعارف کرایا، تو ان کو کسی اور نام سے اور کوئی اور ان کی پہچان نہیں بتائی، بلکہ فرمایا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کے ارد گرد گھومنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اصحابی کی تعریف کرتے ہوئے اصحابی کی علم کی فضیلت اور اس کے علم کو اس کی پہچان نہیں بتائی کہ اصحابی رسول کی جو پہچان ہے وہ علم ہے، یہ نہیں فرمائی۔ وہ مجاہد ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، یقیناً اصحابہ جہاد کرنے والے تھے، جہاد کرتے تھے، مگر جہاد سے ان کو مجاہد نہیں کہا، اور بہت بڑے عابد ہیں، یقیناً صحابہ کرام عابد بھی تھے، عبادت گزار تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو عابد کہہ کر ان کی پہچان نہیں کرتا، کسی اور نام سے ان کی پہچان نہیں کروائی، بلکہ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اصحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کا رفیق اور ساتھی بتایا۔ کیا مطلب ہے کہ جو اعمال صحابہ کرام کرتے تھے یقیناً بہت بلند تھے، مگر جو ان کو مقام و مرتبہ ملا تھا، جو ان کو ایک اعلیٰ شان ملی تھی، وہ کسی اعمال کے نتیجے میں نہیں ملی تھی، جو ایک خاص بلندی ملی تھی، خاص شان ملی تھی، وہ صرف نسبت رسول سے ملی، حضور علیہ السلام کی صحبت سے ملی تھی۔ آپ پوچھئے وہ کیسے؟ مثلا ایک اصحابی ہے، اصحابی رسول ہے، ایک موقع پر آئے، حضور علیہ السلام کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، تو اصحابی بن گیا۔ اب اگلے دن وہ فوت ہو گئے،
کوئی چند گھنٹے میسر آئی یا چند منٹ میسر آئی. بعض ایسے بھی واقعات ہیں کہ جنگ کے دوران کافر لڑنے کے لیے آئے اور حضور کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، تھوڑی ہی دیر بعد فوت ہو گئے، وصال کر گئے، تو وہ بھی اصحابی بن گئے. اب آج کا یا اس زمانے کے بعد کا کوئی بہت بڑا ولی جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ رات عشاء کی نماز پڑھی اور وہ سوئے نہیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹ جائے، اللہ کی عبادت میں رہے اور صبح ہونے تک صبح کی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ پڑھے. ایسے بزرگ ہو گزرے، بزرگوں سے پاک ہو گزرے جنہوں نے 40 سال یہ عمل کیا، 40 سال پوری رات سوئے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے اور وضو نہیں توڑا، نہیں ٹوٹا. اب کتنا عمل کرنے والے خوف ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، بہت بڑے عالم ہوں، فقیہ ہوں، مفسر ہوں، محقق ہوں، جو بھی مقام مطلب علم میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ ہوں، اور ایک اصحابی جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، اس اصحابی کا مقام مرتبہ اس فقیہ سے زیادہ ہے. اب یہ مقام اس کو کیسے ملا ہے؟ کس چیز نے اس کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا مقام دیا ہے؟ اب حضور غوث پاک جو 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اس اصحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس اصحابی نے ایک لمحہ پہلے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی اس نے غسل بھی نہیں کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد غسل بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گیا. آپ کو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، اس صحبت نے ایک گھڑی جو صحبت ملی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس صحبت نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے کہ قیامت تک آنے والا روز ابدال بھی وہاں تک نہیں پہنچا. تو پتہ چلا کہ یہ جو صحابہ کو یہ مقام مرتبہ ملا ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مقام ملا. سامنے ہوگا فرمایا والذین معه کہ حضور جو آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں یہ کام پر بڑے سخت ہیں، شداء علی الکفار، یہ کام پر بڑے سخت ہیں. اب اصحابہ کرام کی پہچان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اصحابہ کی پہچان کروا رہا ہے. کیسے؟ پہلی پہچان تو ان کی یہ ہے کہ یہ وہ غیر مند ہے، آپ کی دشمنوں پر یہ بڑے سخت ہیں اور آپ کے خلاف یہ کوئی بات نہیں سن سکتے. آپ کے خلاف اگر کوئی انگل کھڑی کرے تو اس کی انگل کاٹ لیتے ہیں. یہ بہت غیر مند ہے، آپ کے عشق میں عاشق ہیں اتنے کہ سب سے پہلے ان کی غیرت کا ذکر کیا قرآن مجید. یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ نصابہ ہیں، نہیں فرمایا کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، یہ چوتھے مرحلے میں بیان کرتا ہے. یہ اخلاق والے ہیں، یہ دوسرے مرحلے میں بیان کروایا. اخلاص والے ہیں، خلوص والے ہیں، یہ بات میں بیان فرمایا. پہلے جو بیان فرمایا فرمایا یہ خوب غیر مند ہے، یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی پہچان پہلی یہ ہے کہ یہ بہت غیر مند ہے. یہ آپ کے خلاف کسی بات کو گوارا نہیں کرتے اور دیوانہ وار آپ سے یوں محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. سب سے پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے. کیوں فرمایا؟
اور بعد میں اخلاق کا فرمایا رحمہ اور بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہے۔ اس لیے کہ یہ جو محبت اور عشق ہوتا ہے اس کی پہچان جو ہوتی ہے وہ پرکھنے سے کی جاتی ہے۔ اخلاق سے کسی کو انسان پہچان نہیں سکتا کہ اس کی محبت کتنی ہے، اس کا عشق کتنا ہے۔ کوئی شخص کسی سے اخلاق سے ملتا ہے اور اخلاق سے برتاؤ کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی محبت کو پرکھا نہیں جاتا۔ اخلاق بعض دفعہ مجبوری بھی ہوتی ہے۔ ایک ملازم اپنے مالک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ کیوں پیش آتا ہے؟ اس کو مجبوری ہے، نوکری کا خطرہ ہے، بد اخلاقی کرے گا تو نوکری سے ہاتھ دھو جائے گا۔ یہ جو دفتر ہوتے ہیں اس میں ملازمین جو ہوتے ہیں وہ بڑے اپنے افسروں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اخلاق ان کی مجبوری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اخلاق سے پیش آنا پڑتا ہے۔ اگر نہ آئے تو ان کو نقصان ہے۔ اب یہ پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے، کسی لحاظ سے بھی اخلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصحاب کرام کو پرکھنے کے لیے اخلاق کو پہلے نہیں رکھا، پہلے جان کو رکھا۔ جب کسی ذات کو پرکھا جاتا ہے محبت اور عشق میں تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنی محبت اور عشق میں جان کی پرواہ کرتا ہے، یہ جان کو وار دیتا ہے، اپنی جان کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، یہ جان سے زیادہ محبت اور عشق کو ترجیح دیتا ہے۔ اب یہ بڑھنے کے لیے اخلاق کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب اسی طرح اعمال ہیں، اصحاب کرام کو اعمال سے بھی نہیں ناپا۔ کیوں؟ کہ ہر عمل کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے کر رہا ہو، وہ عبادت گزار ہو، عمل کرنے والا ہو۔ حضور کے دور میں بھی ایسے منافق تھے جنہوں نے اپنی مسجدیں علیحدہ بنائی۔ منافق تھے، کافر تھے، اور مسجدیں بنوا کر اسلام کو نقصان دینے کے لیے مسجدیں بنوائی گئی۔ نمازیں پڑھتے تھے اور حضور نے فرمایا بات کہا کہ یہ منافق ہیں عمل کرنے والا۔ تو کیا مطلب؟ عمل کرنے سے بھی پرکھا نہیں جاتا۔ اب انسان جو اعمال کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے انسان کے دل میں ریاکاری، اب وہ ریا آ جائے تو پرکھا تو نہیں جائے گا۔ یہ تو قیامت کو معلوم ہوگا، حشر کو معلوم ہوگا کہ کس کا دل کتنا خالص ہے عبادت ہے اور ریاکاری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ بیٹا جانتا ہے اور یہ قیامت کو علم ہوگا۔ اب اس سے بھی پرکھا نہیں جاتا کہ عشق اور محبت کتنی ہے۔ پرکھا اس طرح جاتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی شہرت، جاہ، منصب، یہ سب کچھ ترک کر کے اس کو ہیٹ اور بات کو سمجھے اور اس سے بڑھ کر عشق و محبت کرے۔ اب اصحاب کرام جو تھے ان کو فرمایا یہ حضور کے صحبت میں رہنے والے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ ہیں کہ کاموں پر بڑے سخت ہیں، اس طرح سخت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے اور صحابہ کرام کم ہوں، ان کی چند سووں میں تعداد ہو اور کفار مشرکین ہزاروں میں اتنا زیادہ ہو اور ان کے پاس تلواریں بھی نہ ہوں، ان کے پاس چھڑیاں ہوں، تو کفار مشرکین کے پاس تلواریں ہوں، مگر جب حضور حکم فرما دیں، صحابہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کو حکم فرما رہے ہیں لیکن ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہی نہیں، ہم کیسے لڑیں؟ اور ہم ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن عشق اور محبت یہ کہتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگ کرنی ہے تو صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ
کم ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں، بعضوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، زیادہ تر چھڑیاں ہیں، اور کفار مشرکین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، یہ ذکر نہیں کر سکتی، دیوانہ باہر چلے گئے جنگ کرنے کے۔ اب عشق یہ ہوتا ہے کہ جب حکم ہو جائے، حضور فرما دیں، تو آگے عقل کو ہیج رکھتے، عقل سے ناپ تول نہیں کرتے کہ پھر کیا ہوگا، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم کم ہیں وہ زیادہ ہے۔ جیسے حکم آ گیا تو اب کیونکہ محبوب کا حکم ہے، جن کے ہم عاشق ہیں ان کا حکم ہے، تو جیسے حکم آیا سر ہم تسلیم کر کے چلے گئے۔ تو سابقہ مطلب ہم پر، مسلمانوں پر، عام انسانوں پر، سادہ لوگوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے جو سادہ لوگ ہیں کہ تم ہر وقت محبت رسول کی بات کرتے ہو، عشق رسول کی بات کرتے ہو، ہر وقت محبت کرتے رہتے ہو، تو بتاؤ یہ ہر وقت یہ کرنا کیا صحابہ نے کیا؟ کبھی تم میلاد منا لیتے ہو، کبھی محفل کرتے ہو تو اس میں بھی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو۔ اب بات محبت رسول میں ایسے اعمال ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے اصحابہ کے ساتھ، کیا یہ اصحابہ نے کیا؟ اب یہ جو ذہنیت ہے کہ یہ عمل ہم اگر کریں گے، ہے محبت رسول میں، ہے عشق رسول میں، ہے ادب رسول میں، ہے نسبت رسول میں، مگر پھر بھی انسان کا عقل یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہم کریں گے، تو کیا یہ اصحابہ نے کیا؟ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ کی بے ادبی پیدا کر رہی ہے۔ کیوں بے ادبی پیدا کر رہی ہے؟ اصحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ محبت میں وہ کام کر گزرتے تھے جو حدیث میں نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوتا تھا، صحابہ کرام کا عشق سمجھا رہا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوتا تھا کہ میرا اس حد تک بھی ادب کرو، نہیں فرمایا ہوتا تھا، اور اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ہوتا، مگر صحابہ کرام کا گزرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ سوالات نہیں اٹھتے تھے۔ کیوں نہیں اٹھتے تھے؟ کہ وہ عمل منسوب ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے ساتھ، وہ کہتے تھے یہ سارے عشق و محبت کے تقاضے ہیں، ہم حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو اصحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت حضور کی محبت اور عشق میں دیوانہ بات رہتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا یہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس طرح ناپ تو نہیں کرتے تھے۔ جیسے حضور کے ساتھ نسبت والا کوئی بھی عمل ہے وہ کر دیتے تھے۔ مثلا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مبارک کاٹے جاتے تھے تو اصحابہ کرام کا عاشق کا یہ عمل ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال نیچے گرنے نہ دیتے، جیسے کاٹے جاتے تھے تو سب اصحابہ بالوں کو بانٹ لیتے تھے۔ اب یہ جو عمل اصحابہ کرتے تھے کیا یہ قرآن میں آیا تھا کہ یہ جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، یہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے، ان کا اس قدر ادب و احترام کرنا کہ ان کے بالوں کو بھی نیچے نہ گرنے دینا؟ نہ یہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں حضور نے فرمایا تھا، اصحابہ کی سند کے تحت کرتے تھے۔ اصحابہ یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے کس کو دلیل بناتے تھے؟ کیا وہ قرآن کو دلیل بناتے تھے؟ تو قرآن میں تھا ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ کو دلیل بناتے تھے؟ حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا اس حد تک ادب کرنا کہ میرے بال بھی نیچے نہ گرنے دیتے۔ ان کے پاس ایک دلیل تھی، وہ عشق و محبت۔ ان کی محبت یہ تقاضا، ان کا عشق یہ تقاضا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس شے کو نسبت ہو گئی ہے وہ اتنی مبارک ہو گئی ہے
اور صحابہ کرام حضور کے بالوں کو اپنی ٹوپیوں میں سی لیتے تھے، پرو لیتے تھے، ان ٹوپیوں کو پہنتے تھے۔ یہ عمل جو صحابہ کرتے تھے، سب سے پہلے جو حضور سے محبت کرنے والوں کا، عشق کرنے والوں کا یہ سوال ہوتا ہے کیا صحابہ نے کیا؟ تو بھئی صحابہ نے یہ جو عمل کیا، ان سے کبھی کسی نے یہ کہا یہ جو تم عمل کر رہے ہو کیا یہ قرآن میں آیا، کیا یہ حدیث میں آیا؟ ان کے پاس تو ایک ہی سند تھی کہ سند محبت تھی، سند سے عشق تھا، اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس سند نہیں تھی۔ حضرت ام سلیم صحابیہ ہے، ان کے گھر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، چمڑے کا بستر مبارک تھا، اس پر سوئے ہوئے تھے، اور گرمی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک اتنا بہا، اتنا نکلا کہ وہ چمڑے کا بستر تھا وہ تر ہو گیا، اور چونکہ چمڑے کا بستر تھا تو پانی اوپر سے پسینہ مبارک تیر رہا تھا، یعنی جذب نہیں ہو گیا تھا۔ اور حضرت ام سلیم نے ایک شیشی لے کر اس پسینہ مبارک کو اس کے اندر بند کرنا شروع کیا، شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے کہ اس صحابیہ کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نہ قرآن میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک کو شیشیوں میں ڈال کر برکت کے لیے رکھا جائے، نہ حدیث میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان کے پاس کون سی ایسی سند تھی، کون سی ایسی دلیل تھی؟ صرف ایک دلیل تھی، وہ عشق و محبت حضور کی ذات، اس محبت کا یہ تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک وہ جمع کر رہی ہیں، شیشی میں بند کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے یہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سوال ہوتا ہے کیا صحابہ نے کیا؟ تو بھئی صحابہ نے یہ جو عمل کیا، ان سے کبھی کسی نے یہ کہا یہ جو تم عمل کر رہے ہو کیا یہ قرآن میں آیا، کیا یہ حدیث میں آیا؟ ان کے پاس تو ایک ہی سند تھی کہ سند محبت تھی، سند سے عشق تھا، اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس سند نہیں تھی۔ حضرت ام سلیم صحابیہ ہے، ان کے گھر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، چمڑے کا بستر مبارک تھا، اس پر سوئے ہوئے تھے، اور گرمی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک اتنا بہا، اتنا نکلا کہ وہ چمڑے کا بستر تھا وہ تر ہو گیا، اور چونکہ چمڑے کا بستر تھا تو پانی اوپر سے پسینہ مبارک تیر رہا تھا، یعنی جذب نہیں ہو گیا تھا۔ اور حضرت ام سلیم نے ایک شیشی لے کر اس پسینہ مبارک کو اس کے اندر بند کرنا شروع کیا، شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے کہ اس صحابیہ کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نہ قرآن میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک کو شیشیوں میں ڈال کر برکت کے لیے رکھا جائے، نہ حدیث میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان کے پاس کون سی ایسی سند تھی، کون سی ایسی دلیل تھی؟ صرف ایک دلیل تھی، وہ عشق و محبت حضور کی ذات، اس محبت کا یہ تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک وہ جمع کر رہی ہیں، شیشی میں بند کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے یہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آقا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت ام سلیم آپ کا پسینہ مبارک، خوشبودار پسینہ مبارک شیشی میں بند کر رہی ہیں، تو کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک ہے، اس کو شیشی میں بند کر رہی ہوں، یہ عطر کے طور پر استعمال کروں گی، اس میں خوشبو اتنی ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے کہ اس کو عطر کے طور پر استعمال کروں گی، اور کوئی بیمار ہوگا تو اس کو دوں گی، اس کو شفا ہوگی، اس سے برکت حاصل کروں گی۔ اب چاہیے تھا حضور علیہ السلام یہ فرما دے میں تو اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں آپ کو پیغام دینے کے لیے، میں نے جو اعمال بتا دی ہیں صرف وہ اعمال کرو، میں نے تمہیں کہا نماز روزہ حج زکات صدقہ یہ کرو، تم اس پر عمل کرو، میں ایک پیغمبر بن کے آیا ہوں، پیغام پہنچا دیا ہے، یہ میری ذات کے ساتھ اتنا تعلق رکھنا
یہ کیوں کر رہی ہو کہ میرا پسینہ مبارک پسینہ جو ہے اس کو ڈبی میں بند کر رہی ہو شیشی میں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضور نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا کہ انہوں نے سنا تم نے صحیح کیا۔ کیا مطلب کہ حضور کی ذات کے ساتھ یہ جو تعلق ہے اسی سے ہی سارے سبق ملتے ہیں۔ یہ پہلے مقدم ہے سارے اعمال سے۔ جو حضور علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ محبت کرے، آپ کی تعلیمات کے ساتھ محبت کرے اور آپ کی ذات کے ساتھ محبت نہ کرے، یہ اسی طرح ہے جیسے والدین کی بات کو انسان مانے، ان کے کہے کو مانے، مگر ان کی ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ ماں جو بات کرے جو کر کے کہہ رہا ہے، ان کا ہر حکم مانتا رہے اور ماں کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا دل نہ کر پے۔ یہ دلی جو جذبات ہوتے ہیں محبت کے، وہ نہ ہو، صرف ان کے اعمال کا ہر بات ان کے قول کو مانتا جائے، ان کے ذات سے محبت نہ کرے۔ بتائیے کبھی یہ ماں باپ کو یہ تعلق قبول ہوگا کہ ماں بیمار بستر پر پڑی ہو اور بولنے کے اگر قابل نہ ہو، ساتھ دے رہا ہو تو بیٹا بھی خاموش بیٹھا ہو، ماں مر جائے، جو کچھ ہوتا رہے اس کے دل میں محبت کی جذبات ہی نہ پیدا ہو، تو ایسی محبت کو والدین قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ میری ذات سے محبت تو کرتا نہیں ہے، جو بات میں کہتا ہوں وہی کرتا ہے، ذات سے محبت تو نہیں ہے۔ اسی طرح کا تعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی نہیں ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پہلے تعلق جوڑیں گے، عشق و محبت کا، جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، آپ کے لفظ جگر، ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چچا میدان تھا، اس میدان میں اپنی اونٹنی کو گھمانے لگ گئے، ایسے کوئی گھمانے کی جگہ نہیں تھی، ایسے بلا وجہ گھمانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر ایسا کیوں کر رہے ہو، اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہو؟ کہا ہمیں کیا معلوم کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہاں اونٹنی گھماتے ہوئے دیکھا اور اس عمل کو دوہرا رہا ہوں کہ میرے آقا نے ایسا کیا تھا۔ بتائیے یہ عمل جو قرآن حدیث میں تھا، نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، کہ جہاں جہاں میں جو بھی عمل کرتا رہوں اسی طرح کرتے رہو، اس کی سند نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے، صرف عشق مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے ملتی ہے، ادب مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اصحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا۔ ہمیں ہوش کب تھی رکوع کی، سجود کی کب خبر تھی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ویسے ہم کرتے گئے۔ اب ہر عمل حضور کا کرنا یہ ایک عام ملا دیکھ یہ سوچ سکتا ہے، خشک مولوی جو محبت ہے مصطفیٰ سے جس کا دل خالی ہے، خشک انسان وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر بن کے تعلیمات لے کر صرف ان تعلیمات پر عمل کرو اور جنت کو پالو، بس حضور کی ذات کے ساتھ اس طرح کا محبت کا تعلق رکھنا اور ذات سے اس کا تعلق رکھنا یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اسی میں ہر وقت ڈھونڈتے رہنا یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آج کا آدمی تو سوچ سکتا ہے مگر اصحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں۔ اصحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر بات آپ کو اصحابہ کرام کے اسوہ سے بتاتا کہ وہ جو عمل کرتے تھے اس کو محبت مصطفیٰ میں، کیا وہ دیکھتے تھے کہ یہ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ نہیں دیکھتے تھے، محبت اور عشق میں وہ کر گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا، کعبہ میں مکہ میں بھیجا۔ جب وہاں گئے سفیر بن کر معاہدہ کرنے کے لیے، کافروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گئے، اکیلے گئے تھے، تو اس
اس سال میں کفار مشرکین نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کہ مسلمان حج نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں دیا۔ یہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات کر کے جب حضرت عثمان غنی واپس آنے لگے تو کفار مشرکین نے کہا عثمان غنی آپ آئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب مسلمانوں کو اجازت تو نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں اور حج کریں، لیکن آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ کر لیں۔ اب وہاں پر ذرا ہم آج کے جن کا محبت رسول کا تعلق کٹ چکا ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت کا تعلق یا کٹ چکا ہے یا کمزور پڑ گیا، یا ایسا مدعا ہوتا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آقا کا تعلق جو ہے، آقا کی محبت جو ہے کمزور پڑ گئی ہے، تو وہ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ حج کرتا کہ مجھے تو اجازت مل گئی ہے اور حج کرنے میں بہت ثواب ہے، اجر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور یہی عبادت کا پیغام دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اب جب مجھے اجازت مل گئی تو میں حج کر لوں، یہی انسان ہوتا ہے۔ مگر اصحاب کرام کا یہ عقیدہ نہیں، حضرت عثمان غنی نے یہ جواب دیا کہ کبھی بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حج نہیں کرتا، جیسے خالی گئے تھے ویسے واپس لوٹ آئے، حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، فرمایا حضور کے بغیر میں کیسے حج کروں؟ اب یہ قرآن میں تھا کہ کوئی اصحابی، کوئی مسلمان جب حضور ساتھ نہ ہو تو حج نہ کرے، نہیں تھا قرآن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اگر ساتھ نہ ہوں تو حج نہ کرتا، نہ حضور نے فرمایا نہ قرآن میں آیا، قرآن حدیث میں نہیں تھا۔ تو کس دلیل پر، کس سند پر حضرت عثمان غنی نے یہ عمل کیا کہ حج جیسی بات کو چھوڑ دی، جو آج کا ذہن کبھی یہ نہ کرتا؟ ذرا اپنے آپ کو اپنے چشم تصور میں یہ سارا لائیں اور اپنے ذہن کو سوچیں کہ ایسا عمل کوئی چھوڑتا نہ چھوڑتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی جیسے وہ بڑے اصحابی ہیں، کیوں ایسا عمل چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں، عشق میں چھوڑا، محبت میں چھوڑا، کہ حضور کی صحبت نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو چومنے لگے، پتھر جب چومنے لگے تو چومنے سے پہلے آپ نے فرمایا اے حجر اسود، اے پتھر، میں تمہیں پتہ ہے کیوں چوم رہا ہوں؟ تمہاری کوئی اور خاص فضیلت کہ جنت کا پتھر ہے اس لیے نہیں چوم رہا، تمہیں چومنے سے کوئی ثواب ہوگا اس لیے نہیں چوم رہا ہوں، کہ تم جنتی پتھر ہے اس لیے بالکل نہیں چوم رہا ہوں۔ پتھروں کو تو چھوڑ کر ہم آئے ہیں، ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کر کر کے ان سے نفرت ہو گئی ہے، پتھروں سے ان کو چھوڑ کر آیا تو بتا تمہیں کیوں چوم رہا ہوں؟ کہا اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، میرے محبوب کے لب تمہیں لگے ہیں، حضور علیہ السلام نے تمہیں چوما ہے، حضور کی اس عطا کو اپنا کر تمہیں چوما ہے، ورنہ تو اگر جنت کا پتھر ہوتا اور تمہیں چومنے سے لاکھوں حجر کا ثواب ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، جب تک مصطفیٰ کی یہ نسبت اور مصطفیٰ کا یہ تعلق تم سے نہ ہوتا کہ حضور نے تمہیں نہ چوما ہوتا۔ تو سامعین محترم، عشق و محبت میں جو سند ہے وہ اصحاب کرام جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتے تھے، جب اصحاب کرام یہ عمل کر گزرتے تھے تو حضور علیہ السلام تصدیق فرما دیتے تو پتہ چلتا کہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ حضور کی محبت میں جو اصحاب کرام عمل کرتے جاتے، آپ کے عشق میں عمل کرتے جاتے، تو حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر بھی منع نہیں فرمایا، صرف ایک مقام پر منع فرمایا کہ سب اصحابہ چونکہ اس طرح محبت کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے کہ وہ سجدوں تک بھی کرتے آتے تو آتے سجدہ کر دیتے، ایسے مقامات بھی ہیں۔ ایک اصحابی آئے تو آتے آ کر اللہ کو سجدہ کر دیا، حضور نے اٹھا کے منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے امتوں میں تھا کہ وہ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے، عبادت اور سجدہ اللہ کو کرتے تھے، مگر تعظیماً سجدہ وہ انبیاء کو اور بڑوں کو کر سکتے تھے، مگر میری امت میں اجازت نہیں کہ تعظیماً بھی سجدہ کیا جائے۔ صرف اس سجدے کے علاوہ
حضور علیہ السلام نے صحابہ کے کسی عمل پر صحابہ کو منع ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ جیسا عشق